بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک میسج بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ وہ گردش کرتا ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک والے دن یعنی جمعۃ الوداع کو 4 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں، وہ سال کی ہیں، 2 سال کی ہیں، 10 سال کی ہیں، تو وہ 4 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی کی تمام نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آگے اس کا طریقہ جو ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا وقت بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم نے پڑھنی ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ تو یہ ایک میسج بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو اس بات کو ہم نے آج سمجھنا ہے کہ کیا بندہ 4 رکعتیں ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک میں ادا کرے تو کیا اس بندے کی ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے، یعنی جس کو میں نے بیان نہیں کیا، میں نے وہ عمل نہیں کیا، اور میری طرف اس بات کو کوئی بندہ منسوب کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو یہ اللہ کے پیارے رسول کی حدیث پاک ہے۔ اب جو میسج چل رہا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں 4 رکعتیں پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور 15 مرتبہ وہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اور پھر دوسرا جو میسج ہے اس کے اندر ہے کہ سورہ کوثر کی جگہ پہ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو ایک سلام کے ساتھ اس طرح 4 رکعتیں جو بندہ پڑھتا ہے تو اس بندے کی زندگی کی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے، ایک موضوع حدیث پاک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو غیر مسلم ہے ان کی ایک سازش ہے۔ مسلمان پہلے ہی عبادت کے اندر اتنے وہ دل نہیں لگاتے، نمازیں اتنی جو صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کر رہے، اور پھر ایسی جب باتیں وہ سنتے ہیں، ایسی باتیں وہ پڑھتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، تو وہ بالکل نمازوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز اگر بندے کی قضا ہو جاتی ہے، وہ ایک نماز ہے یا اس کی 10 نمازیں ہیں یا زندگی کی بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو جب تک اس بندے نے ان نمازوں کو ادا نہیں کر لینا، یعنی ان کی قضا نہیں کر لینی، تو وہ بندے کے اوپر اللہ کا قرض رہے گا، اس کی طرف سے وہ معافی نہیں ہوگی۔ ایک نماز ہے تو اس نے اس کو بھی قضا کرنا ہے، اگر 10 نمازیں ہیں تو پھر ان نمازوں کو قضا کرے گا، تو پھر اس فرض سے بری ذمہ بندہ ہوگا۔ تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بندہ صرف 4 رکعتیں ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک والے دن اس کو پڑھ لے گا 4 رکعتوں کو، تو اس کی ساری زندگی کی نمازیں جو قضا تھی وہ ادا ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھو جہالت کی بات، یہ بھی لکھا ہے کہ جو عصر کے بعد یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اب شریعت کے اندر تو عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہی نہیں، تو ہمارے سادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پڑھتے ہیں اور آگے دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں، بس انگلی ہلاتے ہیں، آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جتنا گنہگار وہ میسج لکھنے والا بندہ ہے، تو جو اس کو آگے شیئر کرنے والے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کی تحقیق ہمارے علماء نہیں کرتے تو اس بات کو آگے شیئر کرنا یہ بالکل ایک گناہ کا کام ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ تو اگر کسی بندے سے یہ نماز جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں ہو سکی، کسی مجبوری کی وجہ سے سفر کے اندر تھا، بندہ سو گیا تھا، نماز اس کی وقت پہ نہیں پڑھی گئی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قضا کرے۔ تو اب نماز کو قضا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو جمعۃ الوداع ہے اس کے اندر 4 رکعتیں پڑھے گا تو وہ اس فرض سے بری ذمہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔
جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے وہ بندہ گنہگار ہے، اور جو اس میسج کو آگے شیئر کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی گنہگار ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مخالف یہ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میری طرف کسی حدیث کو منسوب کرتا ہے، کسی بات کو منسوب کرتا ہے اور وہ میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے۔ اب جو لوگ اس میسج کو لکھ رہے ہیں اور آگے شیئر کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اور پھر سراسر یہ قرآن پاک کی اس آیت کو جو میں نے پڑھا ہے اس کی بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث پاک نہیں، اور بھی آپ ایسی بے شمار باتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک کے آنے کی خوشخبری دیتا ہے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ جو عید کی خوشخبری دیتا ہے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ جنت اتنی آسان ہے کہ ایسی جنت مل جاتی ہے تو پھر نماز کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اچھے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ بس سال کے بعد پھر بندہ جو ماہ رمضان کی خوشخبری دے دے یا عید کی خوشخبری دے دے تو پھر وہ ان چیزوں سے بری ذمہ آ جائے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے یہ عوامی باتیں ہوتی ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی ایک سازش ہے، اور ہمارے مسلمان جو سادے لوگ ہیں وہ اس سازش کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسا کوئی میسج جو آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں جس کے اندر شریعت کے مخالف بات ہوتی ہے تو آپ اس میں گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے، بہت زیادہ ہمارے ساتھی اس میسج کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو اگر سن کے وہ اس بات سے رک جاتے ہیں، اس میسج کو آگے فارورڈ نہیں کرتے، تو مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ان اپنے بندوں سے راضی ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میسج کو آگے ضرور فارورڈ کریں، اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اس میسج کو آگے فارورڈ کرنے سے رک جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب کے اندر شامل ہوں گے، آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔